ابھی ہم سب کے سامنے قرارداد پیش کیا گیا. ہر ضلع سے آئے ہوئے ذمہ داروں نے اپنے تاثرات کو پیش کیا. قرارداد ہوں یا تاثرات، سب کا نچوڑ یہی نکلا کہ ہم سب کے تعلیمی اداروں میں بہت زیادہ تعلیمی انحطاط ہے. قرارداد میں حکومت سے متعلق جو باتیں پیش کی گئی ہیں عنوان ہم ان کی تائید کرتے ہیں. ان کے ذمہ ملحقہ مدارس کے اساتذہ کے جو حقوق ہیں بلا شبہ وہ حقوق ادا ہونے چاہیے. ہم سب رعایا ہیں حکومت کے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے رعایا کا خیال کرے. لیکن میں آپ حضرات سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو ذمہ داری ہمیں اور آپ کو دی گئی ہے، چاہے حکومت کے ذریعے سے یا مدارس کے ذمہ دار یا اساتذہ کے ہونے کی حیثیت سے، وہ تو ہمارے فرائض میں سے ہیں کہ ہم ان ذمہ داری کو کما حقہ ادا کریں. آج ملحقہ مدارس کے اساتذہ کا تعلق 75% عوام سے کٹا ہوا ہے. اس کی وجہ صرف اور صرف خود غرضی کی بنیاد پر ہے. ہم خود غرض ہو گئے ہیں. صرف ہمیں اپنی ذاتی مفاد سے تعلق ہے. اساتذہ کو جس انداز سے طلباء کے ساتھ محنت کرنی چاہیے وہ یقیناً مفقود ہو چکا ہے. بلا شبہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ حکومت بہار سے اپنا مطالبہ پرزور انداز میں کریں اور اس کے لیے بہترین انداز میں جو لائحہ عمل تیار ہو اس کو حکومت کے سامنے بہترین انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں. یقیناً اساتذہ کرام کو تنخواہ ملنے میں دقتیں پیش آ رہی ہیں. جیسا کہ ابھی سیتا مڑھی سے آئے ہوئے ذمہ دار نے ہم سب کے سامنے دکھ بھرے انداز میں کہا ہے کہ ہم بلک رہے ہیں، ہمارے بچے بلک رہے ہیں، ہمارے بچے کھانے اور کپڑے کے لیے بلک رہے ہیں. بلا شبہ یہ تنخواہیں ذمہ داری ہے حکومت کے ادا کرنے کی، انہیں ادا کرنی چاہیے. آج جو جانچ کا مسئلہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اور آپ کی کمزوری کی بنیاد پر ہوا ہے، اور ہماری اور آپ کی وہ سب سے بڑی کمزوری جو خود غرضی کی ہے اسی بنیاد پر آج یہ مسئلہ بھی کھڑا ہوا ہے. یہ بھی طے ہے کہ جانچ کا بہانہ بنا کر کے اپنے نقطہ نظر کو حکومت پیش کرنا چاہتی ہے، لیکن ہم سب، ابھی ایک صاحب نے کہا نا، اجتماعیت کے ساتھ، جمعیت کے ساتھ اکٹھے ہو کر کے جب ہم اپنی آواز کو اٹھائیں گے اور حکومت کے سامنے پیش کریں گے تو ضرور بھی ضرور حکومت ہماری بات کو سنے گی. لیکن ہم متفق کہاں ہیں؟ ہم متحد کہاں ہیں؟ ہم تو ہر بات پر اختلاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جہاں جہاں بھی کوئی باتیں پیش آتی ہے ہم سب کے خلاف
یقیناً کہیں نہ کہیں وہ ہماری کمزوری ہوا کرتی ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اس کمزوری کو دور کریں، اتفاق پیدا کریں، اجتماعیت پیدا کریں۔ اور ہماری جو ذمہ داری ہے، آج پورے بہار میں نہ جانے سینکڑوں مدارس ہے، لیکن وہاں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تعلیم و تعلم یا درس و تدریس کا سلسلہ نہایت ہی کمزور ہے۔ نہ اساتذہ کو اس کی فکر ہے، نہ طلبہ کو فکر ہے، اور نہ طلبہ کے ماں اور باپ کو اس کی فکر ہے۔ آج تنخواہ نہ ملنے کی بنیاد پر جب اپنی بات حکومت بہار تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہم سب کی ذمہ داری ہے، جیسا کہ قرارداد میں اساتذہ سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ ادارے جس کے اندر آپ جیسی مائع ناز شخصیت کو پیدا کیا جا رہا تھا، آج اس کے اندر انحطاط کیوں؟ آج وہ کمزوری کیوں ہے؟ ہم سب کو اس کمزوری کی طرف توجہ دینی پڑے گی، اور ہم سب کو یہ کوشش کرنی پڑے گی کہ ہم اپنے مدرسے کے طلبہ کو بہترین انداز میں تعلیم دینے کی کوشش کریں۔ ہمارے اکابر یہ کہتے ہیں کہ جس مدرسے میں قرآن کریم جو اللہ کی مقدس کتاب ہے، اگر اس کو بہترین انداز میں تجوید کے ساتھ محنت کر کے تعلیم دیا جائے تو انشاءاللہ پروردگار عالم اس ادارے کو بام عروج تک پہنچاتا ہے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن کو ہم نے اتارا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم محفوظ رہیں، ہماری حفاظت ہو جائے، تو ہم سب کو قرآن کریم کی تعلیم کو بہترین انداز میں دینا پڑے گا۔ اللہ کے رسول سرور کونین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کری۔ آقا فرماتے ہیں علمنی ربی فاحسن تعلیمی، میرے رب نے مجھے تعلیم دیا اور بہترین تعلیم دیا۔ ادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھلایا ہے۔ ابھی ایک صاحب کہا کر کے گئے تھے کہ اللہ رب العزت نے اقرا کے ذریعے ہمیں حکم دیا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا ہی پڑے گا۔ اللہ کے رسول نے اس حدیث کے ذریعے پوری امت مسلمہ کو، بالخصوص اساتذہ کرام کو، بالخصوص منتظمین کو، بالخصوص ذمہ داروں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ جس طرح اللہ نے مجھے بہترین تعلیم دیا ہے اور مجھے بہترین ادب سکھلایا ہے، آپ اساتذہ کرام کی ذمہ داری ہے اپنے طلبہ کو بہترین تعلیم دینا اور بہترین ادب سکھلانا۔ ہم اور آپ یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے طلبہ کو بہترین تعلیم دیں، بہترین ادب سکھلائیں، اور پھر پروردگار عالم کے وعدے پر ہم یقین کریں۔ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ ہمارے اکابر یہ کہتے چلے آ رہے ہیں مدارس اسلامیہ سے تعلیم حاصل کرنے والے علماء کبھی بھوکے نہیں رہتے۔ آج کی تاریخ کوئی ایسی نہیں ملے گی کہ آپ نے اخباروں میں سنا ہوگا کہ مدارس اسلامیہ کے اساتذہ نے خودکشی کی ہو، الا ماشاء اللہ اس کی کوئی گنتی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کوشش کرنا، ہماری ذمہ داری ہے سعی کرنا، اور ہم سب کو اللہ رب العزت سے لو لگانا ضروری ہے۔ ہم اور آپ اپنے رب سے لو لگائیں۔ ہمارے رب نے ہماری جو ذمہ داری دی ہے، بالخصوص مدارس کے اساتذہ اور منتظمین اپنے آپ کو لاپرواہ سمجھتے ہیں، منتظمین یہ سوچتے ہیں ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ منتظمین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے اساتذہ کے حقوق کا خیال کرنا، ان کی ذمہ داری ہے اساتذہ کے حق کو پہچاننا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ذمہ داروں کی ان کوشش کو قبول فرمائے،
آج جو مدارس کنونشن کے نام پر ہم سب جمع ہیں، اللہ رب العزت جمع ہونے کو قبول فرمائے، ہماری قرارداد کو حکومت قبول فرمائے، اور جس طرح قرارداد میں اساتذہ کرام سے اپیل کی گئی ہے، یہاں سے اٹھیں اور یہ عزم کر کے جائیں کہ ہم ضرور بھی ضرور قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے بچوں کو، اپنے طلبہ کو بہترین تعلیم اور بہترین ادب سکھانے کی کوشش کریں گے، تو اللہ رب العزت کا وعدہ بھی ضرور پورا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس اجلاس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔